خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی ذمہ داریاں سہیل آفریدی کے سپرد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر تھی، اور یہ ایک آئینی عمل ہے جو اس ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی ہوتا آیا، اور اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو۔ اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو بھرپور احتجاج ہوگا۔ سہیل آفریدی کا انتخاب زمانہ طالب علمی سے ان کے ISF اور تحریک انصاف کے نظریے سے وابستگی کی وجہ سے کیا۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کی الیکٹیبلز کی جگہ گراس روٹ ورکرز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے کے بیانیے کو بھی تقویت بخشتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعض حلقے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے، جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا۔ میرے خاندان کے کسی فرد کا میرے سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی امین میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن وہ تنازعات کی زد میں ہیں۔ یہ تنازعات عاصم منیر کی کسی جامع سیاسی حکمت عملی بنائے بغیر خالی گولی بارود سے دہشت گردی کے مسئلے سے نپٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوا۔ 2025 دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی تاریخ کا بدترین سال ہے، اور خیبر پختونخوا کا صوبہ مزید اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم دہشت گردی کے خاتمے اور دیرپا امن کے قیام کے حوالے سے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائیں گے۔ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نپٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اسی حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا۔ تحریک انصاف نے اس وقت کی پاکستان مخالف بھارت نواز اشرف غنی حکومت سے بھی مذاکرات کیے، اور قبائلی عوام اور افغانی پناہ گزینوں کے معاملات بھی افہام و تفہیم سے طے کیے۔ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، جس کی تائید سے افغانستان میں بسنے والے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور کبھی